السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالہدیٰ یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج رمضان مبارک کی 3 تاریخ ہے، یعنی تیسرا روزہ ہے۔ روزے کے احکامات اور مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں کہ روزے کی حالت میں کن چیزوں سے روزہ کھانے سے ٹوٹ جاتا ہے، کن سے مکروہ ہوتا ہے اور کن سے فاسد ہو جاتا ہے، اور کن چیزوں سے روزہ فاسد بھی ہو جاتا ہے، قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے، دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں چند مسائل آپ کے سامنے ذکر کیے دیتا ہوں۔ محترم سامعین کرام، روزے کی زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں، صرف دل میں ارادہ کر لے گا انسان تو نیت ہی کافی ہو جائے گی۔ افضل یہ ہے کہ رات سے روزے کی نیت یعنی سحری کھاتے وقت ہی کر لے۔ اگر سحری کھاتے وقت نہ کی تو نصف النہار یعنی آدھا دن، نصف النہار شرعی سے پہلے نیت کرنا جائز ہے۔ اب آئیے ان چیزوں کی طرف آتے ہیں، ان اعمال کی طرف جن کے کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، یعنی ثواب میں کمی ہو جاتی ہے۔ تو پہلی چیز ہے گوند یا اس قسم کی کوئی چیز چبا لی تو اس سے روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کوئی بھی کھانے وغیرہ کی چیز منہ میں ڈالے رکھے رہا اور اس کے ذرات حلق میں اتر گئے، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ شہد یا تیل، شہد کو جیسے خریدتا ہے انسان اور اس وقت چاہتا ہے کہ چکھ لیں اصلی ہے یا نقلی، تو اسی طریقے سے تیل وغیرہ کوئی چکھتا ہے تو چکھنے میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ حلق میں نہ جائے۔ اور اسی طریقے سے بغیر عذر کے جو ماں ہیں وہ بچے کو کھانا چبا کر دے گی تو اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ مسافر کو اگر کمزوری کا خطرہ ہو تو اس کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں، ٹوتھ برش، ٹوتھ پیسٹ، اس کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، مگر اگر حلق کے اندر اس کا وہ ذائقہ چلا گیا تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے احتیاط کریں، ٹوتھ پیسٹ کا استعمال نہ کریں اور مسواک کا استعمال کریں۔ مسواک میں بھی یہ ہے کہ ریشے اندر نہیں آنے چاہیے۔ اسی طریقے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے کسی کو بد نظری سے، بری نظر سے کسی کو دیکھ لیا، گالی گلوچ کرنا اور غیبت کرنا، فلم برابر دیکھتے رہنا، اس سے بھی روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے روزے سے تنگ آ کر بہت سے انسان کہتے رہتے ہیں ارے بھائی کب روزے کا افطاری کا وقت ہوگا، بہت وقت ہو گیا ہے، تو یہ سب کہتے رہنے سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ لہذا صبر سے کام لینا چاہیے اور اس طرح کی بات زبان سے نہیں کرنی چاہیے۔ کسی کو غسل واجب تھا، کسی کے اوپر جنابت کا غسل واجب تھا جیسے کہ، اور وہ اس نے نہیں کیا، اس میں تاخیر کی، تو اس کا روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ اول وقت میں ہی اپنا جو ہے وہ غسل سے فارغ ہو جائے۔ غیبت کرنا، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، فلم دیکھنا، اس سے بھی روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ البتہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، جدید تحقیق یہی ہے کہ آپ کان میں جو ہے دوا ڈال سکتے ہیں۔ اب ان صورتوں کی طرف آتے ہیں جن سے روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے لیکن اس سے صرف قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ نہیں۔ کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کے روزہ ٹوٹ جانے سے قضا واجب ہوگی، یعنی کہ ایک روزہ دوبارہ اس کو کسی اور دنوں میں رکھنا پڑے گا، لیکن کفارہ اس کو نہیں دینا ہے۔ وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ کوئی گٹھلی وغیرہ کو جان بوجھ کر نکل گیا، روزہ ٹوٹ گیا، قضا واجب۔ روزے کی حالت میں انہیلر یعنی پمپ، دمے کے لیے جو پمپ استعمال کرتے ہیں، ڈاکٹر لوگ دیتے ہیں جن کو سانس کی بیماری ہوتی ہے،
تو اس سے بھی روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، اس سے قضا واجب ہوگی۔ دانت نکلوایا اور خون حلق کے اندر چلا گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آنسو اور پسینے کے قطرے اگر کسی نے منہ کے راستے سے، حلق کے راستے سے اندر لے لیے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کی قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں۔ کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ افطار کر لیا تو ظاہر روزہ ٹوٹ گیا تو قضا واجب ہوگی۔ سانس کے ذریعے دوائی کو ناک کے راستے بھیجا، سانس کے ذریعے دوائی کو ناک کے راستے بھیجنا تو بھی اس سے بھی قضا واجب ہوگی، روزہ ختم ہو جائے گا۔ جان بوجھ کر منہ سے قے کر دی، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وضو کرتے وقت یا ویسے ہی کلی کرتے وقت پانی کا بغیر ارادے کے منہ میں جانا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی کہ کلی کرتے وقت اور ایسے ہی ناک میں پانی دیتے وقت ان سب کو احتیاط کرنی چاہیے، زیادہ حلق کے اندر تک پانی نہیں پہنچانا چاہیے۔ خون کے تھوک کو نکل گیا، روزہ ٹوٹے گا، مگر اس میں شرط یہ ہے کہ تھوک پر خون غالب ہو، خون غالب ہوگا تو ہی روزہ ٹوٹے گا۔ دوسری بات یہ کیا ہے کہ یہ سمجھا کہ غروب آفتاب ہو گیا ہے اور اس نے روزہ کھول لیا، افطار کر لیا ہوا ہے، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں ابھی تو سورج باقی ہے، ابھی سورج غروب نہیں ہوا، ابھی روزہ کھولنے کا ٹائم نہیں آیا تھا، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا واجب ہوگی۔ اسی طریقے سے سحری کا معاملہ ہے، صبح صادق نہیں ہوئی تھی پھر بھی کچھ اس نے کھا لیا، بعد میں معلوم ہو کہ صبح صادق ہو گئی، بعد میں پتہ لگا کہ صبح صادق تو ہو گئی تھی، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے ڈکار کا پانی حلق میں اتار لیا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر منہ بھر کر الٹی ہوئی، یعنی کنٹرول کرنا اس پر مشکل ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر حلق میں انگلی ڈال کر جان بوجھ کر الٹی ہوئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے منہ بھر کر ہو یا نہ ہو، جان بوجھ کے یہ کام یہ فعل کیا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ وہ صورتیں ہوئیں جن سے قضا واجب ہے، یعنی اس کو ایک روزہ اس کے بدلے رکھنا پڑے گا، لیکن کفارہ کوئی نہیں۔ اب آپ کے سامنے میں وہ چیزیں رکھتا ہوں، وہ صورتیں رکھتا ہوں جن سے کفارہ بھی ہے اور قضا بھی ہے، دونوں چیزیں واجب ہو جاتی ہیں روزہ ختم ہونے سے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جان بوجھ کر روزے کی حالت میں کچھ روٹی کھا لی یا پانی پی لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ گیا۔ سگریٹ نوشی کر لی دن میں روزے کی حالت میں تو اس سے بھی روزہ ختم ہو گیا اور اس سے قضا بھی واجب ہوگی اور کفارہ بھی واجب ہوگا۔ جان بوجھ کر روزے کی حالت میں جماع کر لیا، بیوی سے ہم بستری کر لی، صحبت کر لی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ گیا اور اس سے روزہ کی قضا بھی واجب ہے اور کفارہ بھی واجب ہے۔ روزہ رکھ کر جان بوجھ کر شیطان کو خوش کرنے کے لیے روزہ توڑ دیا، تو جو پہلی حالت میں نے بتائی کہ جان بوجھ کر جماع کیا اور روزہ توڑا تو اس کی جو ہے 2 مہینے کے، اس کی جو قضا ہے وہ 2 مہینے کے پے در پہ روزے رکھنے ہوں گے۔ اگر بیچ میں چھوڑ دیا، یعنی کہ 2 مہینے کے بیچ میں روزے رکھ رہا تھا پھر بیچ میں بھی چھوڑ دیا تو پھر اثر نو اس کو 60 روزے رکھنے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے مسئلہ، اگر کسی کے روزہ کسی نے توڑ دیا 2 مہینے کے پے در پہ، یہ کفارہ ہے اس کا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بہت بوڑھا ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ ہر روزے کے بدلے 2.25 سیر گندم دے، یعنی کہ اس کو یہ وہ ہے کہ میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں کہ میں ابھی اپنی حیات تک جو ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکوں گا، تو اس صورت میں وہ بوڑھا جو ہے 2.25 سیر گندم ایک روزے کے بدلے کسی مسکین فقیر کو دے۔ جو شخص رمضان کا روزہ جان بوجھ کر توڑ دے اس کے لیے مسلسل 60 روزے رکھنے ضروری ہیں، یہ مسئلہ ہے جو قرآن کریم میں 28ویں پارے میں اس کی آیت بھی ہم کو ملتی ہے۔ اصل روزے کے علاوہ یعنی 60 روزے رکھنے ہوں گے اس کو، اگر روزے نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، ہر دن کا کھانا وہی جو میں نے بتایا ابھی 2.25 سیر گندم یا اس کی قیمت۔ آکسیجن لیا جا سکتا ہے، یعنی صاف ستھری ہوا جو ہے وہ آکسیجن لی جا سکتی ہے۔
آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ناک میں اگر دوا ڈالی اور وہ جوف دماغ تک یعنی دماغ کے اندر کے حصے تک پہنچ گئی تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور ایک مسئلہ سنیے، روزے کے درمیان ایام شروع ہو گئے عورت کو تو روزہ خود بخود ٹوٹ جائے گا، اس کی قضا کرنی ہوگی۔ اگر روزہ نہیں رکھا اور درمیان میں مینسس بند ہو گئے تو وہ پورے دن روزہ دار کی طرح رہے گی۔ یعنی کسی عورت نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے درمیان میں اس کو مینسس آ گئے تو پھر اس کا روزہ تو ختم ہو گیا، لیکن پورے دن وہ روزے داروں کی طرح اپنا وقت گزارے گی۔ سفر کے دوران اگر سحری کا وقت ختم ہو گیا تو یہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ بھوک کی شدت سے اگر معدے میں درد ہو گیا تو روزہ توڑا جا سکتا ہے۔ بھوک کی شدت ہوئی اور اتنا معدے میں بہت زیادہ درد ہو گیا اور ڈاکٹر نے بھی اس کو مشورہ دیا کہ تمہارے لیے خطرہ ہے، تو اس صورت میں روزہ توڑا جا سکتا ہے۔ سونے کے وقت غبار کو منہ میں رکھ کر سو گیا سوتے وقت اور سحری کے وقت آنکھ نہیں کھلی تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، ایک روزہ ٹوٹ جائے گا، ایک روزے کی قضا لازم ہوگی صرف۔ تو یہ کچھ باتیں اور کچھ مسئلے ہیں روزے کے تعلق سے ہوئے جن میں نے آپ کو بتایا کہ روزہ کن چیزوں کے کھانے سے پینے سے مکروہ ہو جاتا ہے اور کن چیزوں سے صرف قضا واجب ہوتی ہے اور کن چیزوں سے قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں۔ یہ مسائل آپ کے سامنے چند آ گئے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی اور مسئلہ معلوم کرنا ہے یا اس سے متعلق یا کسی اور شرعی مسئلہ کوئی پوچھنا ہے تو آپ میرے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔